الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق کا آغاز ایک خوبصورت سی حدیث مبارکہ سے کرتے ہیں۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ترجمہ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تفسیر، جیسا کہ سورہ مائدہ میں آگے آئے گا کہ بنی اسرائیل نے جہاد کے ایک حکم کی نافرمانی کی تھی جس کی پاداش میں انہیں صحرائے سینا میں مقید کر دیا گیا تھا، لیکن اس سزا یابی کے دوران بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں جن نعمتوں سے نوازا یہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ صحرا میں چونکہ کوئی چھت ان کے سروں پر نہ تھی، اس لیے ان کو دھوپ کی تمازت سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ ایک بادل ان پر مسلسل سایہ کیے رہتا تھا۔ اسی صحرا میں جہاں کوئی غذا دستیاب نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے غیب سے من و سلوہ کی شکل میں انہیں بہترین خوراک مہیا فرمائی۔ بعض روایات کے مطابق من سے مراد ترنجبین ہے جو اس علاقے میں افراد سے پیدا کر دی گئی تھی، اور سلوہ سے مراد بٹیریں ہیں جو بنی اسرائیل کی قیام گاہوں کے آس پاس کثرت سے منڈلاتی رہتی تھیں، اور کوئی انہیں اگر پکڑنا چاہتا تو وہ بالکل بھی مزاحمت نہ کرتی تھیں۔ بنی اسرائیل نے ان تمام نعمتوں کی بری طرح ناقدری کی اور اس طرح خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو بافراغت کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدے کرتے ہوئے گزرو اور زبان سے حطہ کہو، ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ تفسیر، اے بنی اسرائیل، ہماری اس نعمت کو بھی یاد کرو جب کہ تم مقام دیا میں قید کر دیے گئے اور وہاں تم ایک معین غذا کھاتے کھاتے گھبرا گئے اور اس جگہ رہنے سے تم اکتا بھی گئے تھے، اور تم نے موسیٰ علیہ السلام سے اپنی مصیبت بیان کی تو ہم نے تم پر یہ کرم فرمایا کہ تمہارے دشمن قوم عمالقہ جو کہ بیت المقدس یا ریحہ میں آباد تھی، اس کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیا کہ وہ بہادر قوم تم کمزوروں سے ڈر کر بغیر لڑے ہی شہر خالی کر گئی، اور پھر ہم نے تم سے کہا کہ جاؤ، وہ شہر تمہارے واسطے خالی ہے، تمہارے دشمن جو نعمتیں وہاں چھوڑ گئے ہیں تم جا کر اپنے استعمال میں لے آؤ، مگر تم پر صرف 2 پابندیاں لگائیں، ایک یہ کہ اس شہر کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اور جھکے ہوئے عاجزی کرتے ہوئے داخل ہونا، اور دوسرا یہ کہ اس داخلے کے وقت تمہاری زبان پر کوئی فخریہ کلمہ نہ ہو بلکہ ہم سے معافی چاہتے ہوئے جاؤ، جس سے ہم گناہگاروں کی خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکوکاروں کے درجات اور بڑھا دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ ترجمہ، پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ تفسیر، اسی صحرا میں رہتے ہوئے جب مدت گزر گئی اور بنی اسرائیل من و سلوہ سے بھی اکتا گئے تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر گزارا نہیں کر سکتے، ہم زمین کی ترکاریاں وغیرہ کھانا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ مطالبہ آگے آیت نمبر 61 میں آئے گا۔ اس موقع پر ان کی یہ خواہش بھی پوری کر دی گئی اور یہ اعلان فرمایا گیا کہ اب تمہیں صحرا کی خاک چھاننے سے نجات دی جاتی ہے، سامنے ایک شہر ہے، اس میں چلے جاؤ، لیکن اپنے گناہوں پر ندامت کے اظہار کے طور پر سر جھکائے ہوئے اور ہم سے معافی مانگتے ہوئے شہر میں داخل ہونا، وہاں اپنی رغبت کے مطابق جو حلال غذا چاہو کھا سکو گے۔ لیکن ان ظالموں نے پھر ضد کا مظاہرہ کیا، شہر میں داخل ہوتے ہوئے سر تو کیا جھکاتے، سینے تان کر داخل ہوئے اور معافی مانگنے کے لیے انہیں جو الفاظ کہنے کی تلقین کی گئی تھی ان کا مذاق بنا کر ان سے ملتے جلتے ایسے نعرے لگاتے ہوئے داخل ہوئے جس کا مقصد مسخرہ پن کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ جو لفظ انہیں معافی مانگنے کے لیے سکھایا گیا تھا وہ تھا حطہ، یا اللہ ہمارے گناہ بخش دے۔ انہوں نے اسے بدل کر جس لفظ کے نعرے لگائے تھے وہ تھا حنطہ، یعنی گندم۔
وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ ترجمہ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ تفسیر: اے بنی اسرائیل، رب کی یہ نعمت بھی یاد کرو جبکہ میدان طیہ میں تمہارے سارے سائے اور خوراک و لباس کا انتظام ہو چکا تو موسیٰ نے تمہارے لیے رب سے پانی مانگا۔ ہم نے جیسے کہ وہاں تم کو غذا ایک عجیب و غریب طریقے سے عطا فرمائی تھی، ایسے ہی پانی بھی، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب آپ اپنا عصا پتھر پر ماریں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، تب پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ تمہارے 12 قبیلوں میں ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ خوب پہچان لیا اور ہر طرح سے آرام سے پانی حاصل کیا۔ ہم نے فرمایا کہ ہم ان نعمتوں کا شکر صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم آئندہ زمین میں فساد انگیزی سے بچو۔ رب کی نعمتیں خوب سیر ہو کر کھاتے پیتے رہو۔ پتھر سے پانی نکالنے کا واقعہ کئی دفعہ اور کئی جگہ پیش آیا، ایک تو یہاں مقام طیہ میں، اور دوسرے یہ کہ جب یہ لوگ ایلیم میں پہنچے وہاں بھی ان کو 12 چشمے پانی اور 70 درخت کھجور کے عطا ہوئے۔ تیسری بار جب یہ لوگ مقام قادس میں پہنچے، یا تو ہر جگہ اسی پتھر سے پانی نکلا یا علیحدہ علیحدہ پتھروں سے۔ تفسیر حقانی۔ خیال رہے کہ یہاں نہ تو یہ فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل نے رب سے پانی مانگا اور نہ یہ فرمایا کہ موسیٰ نے اپنے لیے پانی مانگا، تاکہ 3 باتوں کی طرف اشارہ ہو۔ ایک یہ کہ اے اسرائیلیو، تم نے ہمیشہ موسیٰ کو دکھ دیا مگر انہوں نے ہمیشہ تمہیں آرام دیے، تم بے وفا ہو اور وہ وفادار۔ دوسرے یہ کہ اگر براہ راست تم ہم سے پانی مانگتے تو ہم نہ دیتے کہ تم مستحق عذاب تھے۔ موسیٰ کی وساطت، ان کے رحم و کرم سے ہم نے تمہیں پانی دیا۔ اچھوں کے صدقے بروں پر رحمت ہو جاتی ہے۔ تیسرے یہ کہ وہاں موسیٰ نے اپنے لیے پانی نہ مانگا، قوم کے لیے پانی مانگا۔ قوت قدسیہ والے کھانے پینے کے چندہ حاجت مند نہ ہوتے۔ ہمارے حضور روزہ وصال میں بہت روز تک کچھ نہ کھاتے پیتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 2000 سال سے بغیر کھائے پیے سو رہے ہیں۔ سلطان العارفین بایزید بسطامی نے 3 سال تک پانی نہ پیا۔ اسی طرح موسیٰ بغیر کھائے پیے اپنا عرصہ گزار سکتے تھے۔ تمہاری خاطر انہوں نے پانی مانگا۔ شکر ادا کرو اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ۔ ترجمہ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالے، کچھ ساگ، ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ فرمایا کیا تم ادنیٰ چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو؟ تفسیر: اے اسرائیلیو، تم میدان طیہ کا واقعہ یاد کرو جب تم پر اس دشت پرخار میں جہاں کوئی سامان نہ تھا رب کی طرف سے من و سلوہ اترنے لگا تو تم بجائے شکر ادا کرنے کے وہاں موسیٰ سے لڑنے جھگڑنے لگے کہ آپ نے ہمیں مصر جیسے سرسبز و شاداب خطے سے نکال کر ایسے جنگلوں میں لا ڈالا جہاں من و سلوہ کے سوا اور کچھ نہیں۔ ہم تو مصر کی ہر قسم کی پیداوار کھاتے تھے، یہاں عرصے سے ایک ہی قسم کا کھانا کھا رہے ہیں۔ اب ہم اس پر مزید صبر نہ کریں گے۔ اپنے رب سے عرض کریں کہ وہ ہمارے لیے اس جنگل میں بھی ساگ پات اور ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز وغیرہ زمینی غذائیں ہمیں بغیر مشقت کے دے۔ موسیٰ نے فرمایا کہ ارے تم کیا غضب کر رہے ہو؟ کیا رب تعالیٰ کی اعلیٰ نعمتیں چھوڑ کر ادنیٰ لیتے ہو؟ اور اگر اس پر تم کو ہلاک کر دیا جائے تو کچھ بعید نہ تھا مگر رب نے درگزر فرمایا اور عذاب نہ بھیجا۔ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ ترجمہ، اچھا، مصر یا کسی شہر میں اترو، تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا، اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور ناداری، اور خدا کے غضب میں لوٹے۔ یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے۔ یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور حد سے بڑھنے کا۔
تفسیر۔ اولاً تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بہت سمجھایا کہ تم اس خیال سے باز آ جاؤ، مگر جب وہ باز نہ آئے تو ان سے فرمایا گیا کہ یہ چیزیں یہاں تو نہیں ملیں گی، تم کسی آبادی میں چلے جاؤ، وہاں پا لو گے، کیونکہ مقصود یہ تھا کہ وہ کچھ آگے بڑھیں۔ ان کی نافرمانیوں اور بد اعتقادیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان پر ذلت اور خواری لازم کر دی گئی۔ یہ اس کا نتیجہ تھا کہ وہ ناحق انبیاء کرام کو قتل کرتے تھے، اور یہ قتل کرنے کی جرأت ان میں اس لیے پیدا ہوئی کہ وہ پہلے گناہ کرنے اور حد سے بڑھ جانے کے عادی ہو چکے تھے۔ خیال رہے کہ ان بنی اسرائیل نے ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بہت پریشان کیا اور انہیں معافی ملتی رہی۔ اس دعا سے موسیٰ علیہ السلام ناراض تھے اور انہیں تبدیلی رزق سے منع کرتے تھے، مگر وہ نہ مانے تو ان پر ڈر، مسکینی اور غضب الہی آیا، جس کی وجہ یہ ہوئی کہ انہیں کفر بلکہ قتل انبیاء کی ہمت ہو گئی۔ یہ بات عذاب کا سبب لہٰذا اس آیت پر نہ تو یہ اعتراض ہے کہ انہوں نے مباح کھانے کی دعا کی، یہ کھانا بھی گناہ نہ تھے، نہ یہ دعا گناہ، پھر عتاب کیوں؟ اور نہ یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ ابھی تو انہوں نے قتل انبیاء نہ کیا تھا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ جرم کیے، پھر ابھی عذاب کیوں آیا؟ یہ دعا جرم نہ تھی، موسیٰ علیہ السلام اس دعا سے ناراض تھے، لہٰذا جرم ہو گئی اور بہت سے جرموں کی جڑ بن گئی۔ اصل یہ ہے، باقی اس کی شاخیں، لہٰذا انہیں بھی قاتل انبیاء قرار دیا گیا۔ نبی کے مقابلے کی جرأت ان لوگوں میں اس واقعہ سے پیدا ہوئی جو آخر قتل تک پہنچ گئی۔